السلام علیکم۔ زبان سے نکلے الفاظ کی اہمیت۔ غور کیجئے کہ جب کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے اس کو کوئی بھاگا دوری یا ورزش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ صرف اپنی زبان سے کلمے کے 2 الفاظ کہنے پڑتے جن کے ادا کرنے سے پہلے وہ کافر ہوتا ہے، کہنے کے بعد مسلمان بن جاتا ہے۔ پہلے اللہ کا دشمن تھا، اب اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پہلے شیطان کا بندہ تھا، اب رحمان کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے اگر 100 سال کے بھی گناہ ہوں گے، پروردگار عالم اس کے 100 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان سے نکلے الفاظ کے بعد اس کی زندگی کا بالکل ہی رخ بدل جاتا ہے۔ چنانچہ زبان سے نکلے الفاظ کی اللہ رب العزت کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ 2 الفاظوں کا کرشمہ۔ جب کسی مرد یا عورت کا نکاح ہوتا ہے، اس نکاح کے وقت جب مرد قبول کرتا ہے تو اس وقت اس کو اپنے زبان سے فقط اتنے ہی الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، یا اتنا کہہ دے کہ میں نے اسے قبول کیا۔ اتنے چند لفظ کہنے پر لڑکی اس کے لیے غیر محرم تھی، جس کے طرف دیکھنا اس کے لیے کبیرہ گناہ تھا، جس سے بات چیت کرنا اس کے لیے حرام تھا۔ وہ لڑکی اتنے الفاظ کہنے کے بعد اس کے لیے محرم ہی نہیں بنتی بلکہ شریک حیات بن جاتی ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے۔ تو سوچیں کہ نکاح کے وقت فقط چند الفاظ کے بولنے پر دونوں انسان میں کتنی جدائیاں تھیں۔ وہ اتنا قریب ہو گئے کہ کہنے کو تو جسم 2 ہیں مگر ان دونوں کے جسم ایک جیسے ہیں، یہ خوشی اور غمی کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ جس طرح چند الفاظ نے اس لڑکی اور لڑکے کے درمیان کے فاصلوں کو سمٹ کر رکھ دیا۔ مرد کسی وقت اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو 2 الفاظ کے زبان سے نکلنے پر وہ عورت جو اس کی شریک حیات تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی، اس کے دکھ درد کی ساتھی تھی، اب اس کے لیے اجنبی بن گئی اور وہ پھر اس کے لیے نامحرم بن گئی۔ تو نکاح اور طلاق کے چند الفاظ سے انسان کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العزت کے یہاں کتنا وزن رکھتے ہیں، اور ہم ہیں کہ زبان سے الفاظ نکالے ہی چلے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں رکھتے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے اور دوسرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کیا ہم کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے ہیں؟ ہم اللہ کی کسی مخلوق کا دل تو نہیں جلا رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات تو نہیں نکال رہے ہیں جو کلمات کفر کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات پکی ہے کہ لمبی زبان ہمیشہ زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ بندہ ایسی مصیبتوں اور غموں میں گھرا ہوتا ہے کہ وہ غم پھر اس کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں۔ تلوار کا وار جسم پر پڑتا ہے جبکہ زبان کا وار دل پر پڑتا ہے۔ تلوار کا وار جلد مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا لگا ہوا زخم جلدی نہیں مٹتا، بلکہ جن رشتے اور ناتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی، زبان ان رشتے اور ناتوں کو ایک لفظ میں کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ تو تلوار کا نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا زبان کا ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بند منہ کے اندر مکھیاں نہیں پڑا کرتے، مکھی منہ میں تب پڑے گی جب منہ کھلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان سے غلطی اور کوتاہی تبھی ہوگی جب زبان کھلے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکثر بات سنا کریں اور تھوڑا بولا کریں۔ سننے کے لیے اللہ نے 2 کان دیے اور بولنے کے لیے اللہ نے ایک زبان دی۔ چونکہ کان 2 ہیں اس لیے 2 باتیں سننے کے بعد پھر آپ ایک بات کا جواب دیا کریں، یعنی سنا زیادہ کریں اور بولا کم کریں۔ اللہ حافظ۔